میں عجیب قصہ یہ ہوا کہ کافر لوگ جب گئے تھے انہوں نے کہیں آگے جا کر مشورہ کیا اور پھر پہاڑ کی اس چوٹی کی طرف سے جہاں پر کہ یہ مورچہ قائم کیا گیا تھا اس طرف سے پیچھے کی طرف سے آئے اور اچانک انہوں نے ہلہ بول دیا۔ مسلمان منتشر تھے، مسلمان مال کے حاصل کرنے کے لیے لگے ہوئے تھے اور پورے میدان میں ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے، مورچہ بھی خالی تھا۔ یہ دیکھ کر کفار پیچھے کی طرف سے آئے اور فوراً انہوں نے جو حملہ کیا تو مسلمانوں کے پیر اکھڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے جو فتح عطا فرمائی تھی وہ شکست میں تبدیل ہو گئی۔ بڑا کٹھن مسئلہ پیش آیا، یہاں تک کہ کفار نے، منافقین نے یہ بات اڑا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی قتل ہو چکے۔ یہ خبر کا اڑنا تھا، جو مسلمان موجود تھے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ان کے دلوں کے اندر بزدلی پیدا ہو گئی، جب اللہ کے نبی ہی نہیں تو ہم کیا کریں؟ ایک عجیب سا سما بن گیا، وویلا ہونے لگا، رونے پیٹنے لگے، بزدلی الگ اور پیروں کے اکھڑ جانے کی وجہ سے سنبھلنے کا موقع نہیں مل رہا ہے، اور ایک دم اس طرح کفار ہلہ بول چکے ہیں کہ ان مسلمانوں کو ایک جگہ پر جمع ہونے کا کوئی موقع نہیں۔ یہ صورتحال پیدا ہو گئی۔ پھر اللہ نے کرم فرمایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، اللہ کے نبی نے اعلان کرایا کہ میں یہاں موجود ہوں۔ سارے صحابہ جو ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے وہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی طرف کسی نہ کسی طریقے پر آگے پہنچ گئے، اور اسی موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام کو زخم بھی آئے تھے اور آپ کے دندان مبارک شہید ہو گئے تھے۔ یہ سارے واقعات پیش آئے۔ ان سارے واقعات میں اللہ تعالیٰ نے پھر مسلمانوں کو سنبھلنے کا موقع دیا، اور دوبارہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عارضی چھوٹی سی شکست کو مبدل بفتح فرما دیا، اور پھر مسلمان سنبھل کے وہاں سے چلے آئے۔ یہ واقعہ مختصر طور پر آپ کے سامنے ذکر کیا گیا، جس کو غزوہ احد کہتے ہیں۔ بتانا یہ ہے کہ اس وقت میں قرآن کریم کے اندر متعدد آیات نازل ہوئی، اور انہی آیات میں یہ آیت بھی ہے جو اس وقت آپ کے سامنے میں نے تلاوت کی۔ اللہ نے کہا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ اے مسلمانوں، پست ہمت نہ ہونا، وَلَا تَحْزَنُوا اور غم نہ کھانا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ اور تم ہی سر بلند رہو گے، ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان پر جمے رہو گے، کامل ایمان پر قائم رہو گے۔ یہ اللہ نے تسلی کے لیے مسلمانوں کو پیغام سنایا، تسلی کے لیے پیغام کے ساتھ ساتھ اس کے اندر دعوت فکر بھی دے دی۔ مسلمانوں سے چوک ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو شکست دے دی۔ چوک کیا ہو گئی؟ ایک چوک تو یہ ہوئی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان صحابہ سے کہا تھا اس مورچے پہ قائم رہنا، لیکن انہوں نے اختلاف کر کے مورچے کو چھوڑ دیا۔ دوسری بات یہ ہو گئی کہ مسلمانوں نے آپس میں ایک مسئلے میں خامخواہ کا اختلاف کر لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ ادا پسند نہیں آئی۔ وہ فتح جو مسلمانوں کو حاصل ہو گئی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح اس فتح کو واپس لے لیا، شکست میں مبتلا کر دیا۔ اللہ نے کہا کہ اگر تم ایمان پر قائم ہو، ایمان پر دائر ہو، کامل ایمان تمہارے پاس موجود ہو تو تم ہی سر بلند رہو گے، لیکن تمہارے اندر یہ کمزوری آ گئی، خامخواہ کے اختلافات پیدا ہو گئے، اور کچھ مال کی طرف تمہاری دلچسپی بڑھ گئی، اور پھر یہ ہوا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جو حکم دیا تھا اس حکم کو تم نے ٹال دیا تھا۔ ان وجوہات سے تمہارے سلسلے میں یہ فیصلہ ہو گیا کہ تمہاری وہ فتح مبدل بشکست ہو گئی۔ علماء نے لکھا ہے کہ اگرچہ یہ اجتہادی خطا تھی حضرات صاحب،
انہوں نے جان بوجھ کر اللہ کے نبی علیہ السلام کی مخالفت نہیں چاہی تھی، انہوں نے جان بوجھ کر ایسا نہیں کیا تھا، کوئی نفسانیت وہاں نہ تھی، لیکن اس کے باوجود بہرحال ایک چیز جب ہوتی ہے تو اس کا اثر مرتب ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کا حکم ایسا تھا کہ اس کو کسی طور پر نہ ٹالا جاتا، لیکن وہاں پر حضرات صحابہ سے کچھ بھولی ہو گئی اور کچھ اجتہادی خطا ہی ہو گئی، اس کی وجہ سے انہوں نے مورچے کو چھوڑ دیا اور آگے کی طرف نکل گئے۔ اللہ کو یہ ادا پسند نہیں آئی اور پھر اس میں اختلاف انہوں نے کیا، اور خواہ کا اختلاف مسلمانوں کی جمعیت کو توڑ دیتا ہے۔ مسلمانوں کو جو ایک پلیٹ فارم پر ہوتے ہیں وہ ایسا متفرق کر دیتا ہے کہ ان کی جمعیت ٹوٹ جاتی ہے، ان کی قوت ٹوٹ جاتی ہے، ان کی ہوا اکھڑ جاتی ہے۔ اللہ نے قرآن میں یہ مسئلہ کئی جگہ پر بیان کیا، ایک جگہ پر کہتے ہیں وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا، اے مسلمانوں آپس میں اختلاف نہ کرو، وَلَا تَنَازَعُوا، نتیجہ کیا ہوگا؟ فَتَفْشَلُوا، تم کمزور پڑ جاؤ گے، وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ یہ اللہ نے یہاں پر کہا، وہی منظر وہاں آنکھوں سے دکھا دیا کہ اختلاف کا نتیجہ یہ ہوا کہ کافر لوگ جمع ہو کر آئے، مسلمانوں پر انہوں نے حلہ بول دیا اور مسلمانوں کی طاقت ٹوٹ گئی، مسلمانوں کی جمعیت برباد ہو گئی، مسلمانوں کے پیر اکھڑ گئے اور ان کی ہوا اکھڑ گئی۔ یہ نوبت آ گئی۔ اللہ نے کہا کہ اگر تم ثابت قدم رہو اور تم جو ہے مضبوطی کے ساتھ دین پر قائم رہ جاؤ، اور دین کے اندر یہ بھی داخل ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی باتوں پر چلتے رہو، تو اگر یہ ہوگا تو وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، یہ آیت ہے اور آیت کا پس منظر ہے۔ یہ آپ کے سامنے اس لیے واضح کیا کہ میں اس سلسلے میں آپ کے سامنے کچھ وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ حالات حاضرہ کے تناظر میں، حالات حاضرہ کے پس منظر میں ہندوستان کے بلکہ ساری دنیا کے حالات اس وقت دیگرگوں ہیں۔ ہندوستان میں بھی حالات پلٹی کھاتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور اس کی وجہ سے خاص طور پر سیاسی حالات کی وجہ سے مسلمانوں میں ایسا لگتا ہے کہ ایک بزدلی پیدا ہو رہی ہے، ان کے اندر کمزوریاں آ رہی ہیں، وہ کچھ سوچنے لگے ہیں، وہ اپنے بارے میں خیال کرنے لگے ہیں کہ اب تو ہمارا کچھ نہیں، ہم تو ایسے ذلیل ہو گئے ہیں، ہم ایسے خوار ہو چکے ہیں، ہمارے پاس کوئی قوت نہیں ہے، اب ہمارے پاس کوئی طاقت نہیں ہے، ہم کچھ نہیں کر پا سکتے۔ اس طرح کی بزدلی اور ضعف و کمزوریاں مسلمانوں کے اندر پیدا ہوتی جا رہی ہیں۔ یہ نا امیدی کی بات ہے، یہ مایوسی کی ایک بات ہے جو آج مسلمانوں میں جگہ جگہ دیکھی جا رہی ہے۔ اس پس منظر میں قرآن کی اس آیت کو سامنے رکھنا ہوگا۔ مسلمان کا کوئی معاملہ ہو، قرآن میں اس کے لیے ہمارے لیے ہدایت موجود ہے۔ آپ غم کے معاملے میں ہو، قرآن اس کے بارے میں ہدایت دیتا ہے۔ آپ کو اگر خوشی کا موقع میسر ہے، اللہ اس کے لیے بھی پیغام ہدایت دیتے ہیں۔ اگر آپ نقصان کا شکار ہیں، اللہ کی کتاب وہاں بھی آپ کی رہبری کرتی ہے۔ اگر اللہ نے دولتوں کا انبار آپ کے لیے کھول دیا ہے، وہاں بھی اللہ کی کتاب میں ہمارے لیے ہدایت موجود ہے۔ کوئی سا معاملہ ہو، کوئی سا حال ہو، کوئی سی صورتحال ہو، اللہ کی کتاب کے اندر ہدایت کا پیغام موجود ہے کہ مسلمانوں کو کس وقت میں کس طریقے پر جینا ہے، کس طریقے پر رہنا ہے، اور ان کو کیا ہدایت کا پیغام لے کر زندگی کرنا ہے۔ ان حالات میں جو مسلمان مایوس نظر آتے ہیں، قرآن کی اس آیت کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ہے مسلمان مایوس نہیں ہوا کرتا۔ میں نے کل بھی کچھ لوگوں سے کہا جو اس طرح کی بات کر رہے تھے، کچھ علماء حضرات آئے تھے، کچھ بات چیت ہو رہی، یہی مسئلہ چھڑ گیا۔ میں نے کہا کہ اندازہ کرو، جب مسلمان وہاں بھی
پست ہمتی کا شکار نہ ہوا، جہاں حالات اس قدر ناگفتہ بے تھے کہ کوئی اس کو قلم سے لکھنا چاہے تو قلم سے لکھنے کی طاقت نہیں۔ یہ کون سا فتنہ ہے؟ یہ فتنہ ہے فتنہ تاتار، دنیا کا بدترین فتنہ، مسلمانوں اور اسلام کے خلاف بدترین فتنہ۔ علامہ ابن الاثیر جو اسی زمانے کے بہت بڑے مؤرخ ہیں، جنہوں نے تاریخ کے اوپر عظیم الشان کتاب لکھی جس کا نام ہے الکامل فی التاریخ، الکامل کے نام کی اس کتاب کے اندر علامہ ابن الاثیر نے بہت بڑی تاریخ مرتب کی ہے، اور اس تاریخ کی جو آخری جلد ہے اسی پر جا کر ان کی تاریخ ختم ہوتی ہے۔ اور جس زمانے میں یہ تاتاری فتنہ پیش آیا تھا، یہ علامہ ابن الاثیر موجود تھے، جہاں پر انہوں نے تاتاری فتنے کی تاریخ لکھنی شروع کی ہے، وہاں پر انہوں نے کچھ ایسے الفاظ لکھے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں تو کلیجہ منہ کو آتا۔ انہوں نے لکھا ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ پوری تاریخ انسانیت میں اس قدر بدترین کوئی فتنہ کبھی نہیں پیش آیا۔ اور پھر آگے چل کے لکھتے ہیں میرا خیال یہ بھی ہے کہ شاید اس کے بعد بھی کوئی اس سے بڑا اور اس سے بدتر فتنہ نہ پیش آئے۔ ایسا زبردست فتنہ پیش آیا، ساری دنیا کے اندر ہلچل مچا کے رکھ دیا۔ ہلاکو خان اور پھر اس کی اولاد جس میں آتا ہے چنگیز خان، چنگیز خان کے زمانے کے اندر ہلاکت اور تباہیوں کا ایک ایسا سلسلہ چلا، تاریخ نے اس سے زیادہ کوئی ریکارڈ دنیا میں قائم نہیں کیا ہے۔ کوئی ملک نہیں چھوڑا، کوئی گاؤں نہیں چھوڑا، کوئی علاقہ نہیں چھوڑا، جہاں پر بھی ہو سکتا تھا وہاں پہنچ کر وہاں کے سب لوگوں کو قتل کر دیا۔ بچوں کو نہیں چھوڑا، عورتوں کو نہیں چھوڑا، ان عورتوں کو نہیں چھوڑا جن کے پیٹوں کے اندر بچے تھے، بچوں کو ماں کی پیٹوں سے نکال کر ان کو ماں کے سامنے قتل کیا جاتا تھا، پھر ماں کو قتل کر دیا جاتا تھا۔ علامہ ابن الاثیر لکھتے ہیں کہ اس بدترین واقعے کی تاریخ میرا خیال تو یہ تھا کہ میرے قلم سے میں نہ لکھوں۔ یہ اسلام کے اوپر آنے والی مصیبت، مسلمانوں پر آنے والی بدترین قسم کی مصیبت، میں اپنے قلم سے رقم کر کے نہ جاؤں، میرا تو یہ خیال تھا، اس لیے میں نے اس کے اوپر نہیں لکھنا چاہا۔ لیکن میرے دوستوں نے کہا، میرے ساتھیوں نے کہا کہ نہیں، تمہارے قلم سے انسانیت کی تاریخ مرتب ہو چکی ہے، سیدنا آدم سے لے کر آج کے زمانے تک کی اتنی لمبی چوڑی تاریخ تم نے لکھی، اور تمہارے ہی زمانے میں پیش آنے والے فتنے کا حال تم نہ لکھ کے چلے جاؤ، یہ بات مناسب نہیں ہے۔ ان لوگوں کے اصرار پر میں اس کو لکھ رہا ہوں۔ کہتے ہیں کہ میرے قلم میں طاقت نہیں کہ میں اس تاتاری فتنے کی تاریخ رقم کروں، لیکن پھر بھی ہمت کر کے لکھ رہا ہوں۔ اس کے بعد انہوں نے پوری تاریخ لکھی ہے، اس تاریخ کو کیا پڑھیں؟ آنسوں بہانا ہے، خون کے آنسوں بہانا ہے۔ اتنا زبردست اور ایسا بدترین فتنہ کبھی نہیں پیش آیا۔ سارے مسلمانوں کو قتل کیا گیا، غیر کو بھی قتل کیا گیا، اور ان کے مالوں کو لوٹا گیا، اور پورے شہر کے شہر تباہ کر دیے گئے۔ بغداد کے علاقوں میں اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی، بغداد کی گلیوں میں اور مختلف خطوں اور علاقوں میں خون کی ندیاں بہی جا رہی ہیں۔ بعض علاقوں کے بارے میں علامہ ابن الاثیر نے لکھا ہے کہ ایک ایک علاقے کے اندر جو ہے 20-20 لاکھ انسانوں کو تباہ کر دیا گیا۔ کتنے دنوں میں؟ 8 دن میں۔ کتنے دنوں میں؟ بعض جگہ لکھتے ہیں کہ 3 دنوں میں، 3 دنوں میں، 4 دنوں میں، 5 دنوں میں، 8 دنوں میں لاکھوں لاکھ انسانوں کو قتل کر دیا گیا، ان کے مالوں کو لوٹا گیا۔ اور پھر جب سب کو قتل کر دیا جاتا تھا تو
تو اس شہر کو آگ ڈال کر جلا کے چلے جاتے تاکہ وہاں کوئی مکان باقی نہ رہے، وہاں کوئی درخت باقی نہ رہے، وہاں کوئی چیز باقی نہ رہے، پورے شہر کو جلا کے تباہ کر کے چلے جاتے تھے۔ بھائیو، اتنا بڑا تاریخ کا یہ المیہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے اسی تاتاری قوم کے ایک بادشاہ کو توفیق دے دی بعد میں چل کر، جس کا نام تھا قازان۔ قازان اس کا نام تھا، اور اس نے بعد میں اسلام لانے کے بعد اپنا نام رکھ لیا محمود۔ یہ چنگیز خان کا پوتا یا پرپوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو توفیق عطا فرمائی، ایک اللہ والے سے اس کی ملاقات ہو گئی، اور وہ بھی اسی قسم کا آدمی تھا، جگہ جگہ فتنہ مچاتا تھا، جگہ جگہ لوگوں کو قتل کرتا تھا اور مال کو لوٹ کے لے جاتا تھا، جائیداد و املاکوں کو ہلاک کو تباہ کرتا تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک اللہ والے سے اس کی ملاقات کرا دی۔ ان اللہ والوں سے ملاقات پر اس کی حالت تبدیل ہو گئی۔ انہوں نے اسے دعوت فکر دی، انہوں نے اسے دعوت توحید دی۔ انہوں نے کہا کہ ایک اللہ پوری کائنات کا مالک ہے، اسی اللہ نے تجھے پیدا کیا، مجھے پیدا کیا، ساری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ توحید کا درس اس کے سامنے دیا، اللہ کی بڑائی و جلالت و عظمت کے گیت اس کے سامنے بیان کیے۔ اس کا دل کچھ نرم ہو گیا، انہوں نے اسلام کی دعوت دی، اسلام اس نے قبول کر لیا۔ قازان کے اسلام قبول کرتے ہی تاتاری قوم کے لاکھوں انسان مسلمانوں میں داخل ہو گئے۔ کہاں تو وہ حالت اور کہاں یہ حالت، لاکھوں انسان جو تاتاری قوم کے تھے۔ یہ تاتاری قوم چین سے نکلی ہوئی قوم تھی، جنگلات میں بسیرا کرتی تھی، پہاڑوں پہ آباد تھی، وہاں سے نکل کے آئے۔ اسی لیے بعض لوگ یہ بھی اندازہ کرتے ہیں یاجوج ماجوج کا جو ذکر قرآن میں آیا، حدیثوں میں آیا، یاجوج ماجوج یہی قوم ہے، لیکن یہ بات صحیح نہیں ہے۔ اگرچہ بعض لوگوں نے ایک قیاس کیا، اس لیے کہ اتنی بڑی مخلوق پتہ نہیں کہاں سے آ گئی، پہاڑوں سے اتر آئی، جنگلات سے نکل آئی، ایسا معلوم ہوتا تھا زمین نے ان کو جو ہے اگل دیا ہے یا آسمان نے نیچے ان کو ڈال دیا ہے۔ اتنی بڑی مخلوق نکل آئی اور تباہی اور جو ہے بے پناہ تباہی مچاتے ہوئے چلی گئی۔ تو یاجوج ماجوج تو ایک قوم آئے گی،